نماز مسلمان نے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے ایسے چار چیزیں سے نافذ ہو جاتی ہیں. ایک نماز، ایک روزہ، ایک زکات، ایک حج. یہ چیزاں جہاں نے فرض نے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. جنہوں نے یہاں چیزوں قائم کیا اور اسلام کو قائم کیا، جڑا یہاں چیزوں فیل ہو گیا وہ اسلام میں فیل ہو گیا. یہ کوئی دراصل احسان نے بھی جی جی کا رکھا جی جی کا نہ رکھا. کہتا پوتے نہ آ رہا ہے کوئی مشکل آپ نے فرمایا تے تو روزے فرض کیتے نے، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہو، ایمان والے ہو. ایمان والے تے بھی روزے فرض کیتے گئے. اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کر، نماز پڑھ، روزے رکھ، زکات دے، حج کر. کبھی حساب اس کی تو لایا کر. تیرا باپ ایک کام آتا ہے تو نہیں جیتا، پھر آجا نہیں جیتا، پھر آجا نہیں جیتا، پھر آجا نہیں جیتا، پھر آجا نہیں جیتا. ایک دن نہیں جیتا، دو دن نہیں جیتا، تین دن نہیں جیتا، چار دن نہیں جیتا، مہینہ ہو گیا نہیں کام جیتا. روز آنا باپ روئے 5 دفعہ کا بھی کام نہیں رہا. مہینہ ہو گیا تینوں آدھے تینوں حیا نہیں آ. 2 مہینے ہو گئے تینوں آدھے تینوں حیا نہیں رہا. اتنی دیر ہو گئی میری عمر کا کٹارا تو دیکھ. نہ تو نماز والے پاسے آئے، نہ تو روزے والے پاسے آئے، نہ تو زکات والے پاسے آئے، نہ تو جناب حج والے پاسے آئے. کبھی سوچ لیا کر قبر دے وچ جانا. كتب عليكم الصيام. پچھلیاں امتاں جہڑیاں نے انہوں نے برا کام کیا، شکلاں بدل گئی. نبی دے حکم کی نافرمانی کی، شکلاں بدل گئی. کسی کو رب نے چمچین بنا دیتا، کسی نے سور بنا دیتا، کسی نے بندر بنا دیتا. لیکن سونے حبیب کی باری آئی. اب کریم نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب تیری امت جڑی نافرمانی کرتے سزاواں انہاں نوں دیواں گا، ضرور سزاواں دیواں گا، لیکن لوکاں دے سامنے بدنام نہیں کراں گا، لوکاں دے سامنے ذلیل نہیں کراں گا. قرآن دے وچ اسرائیل قوم کی ذلت کا بیان ہے. ہاں قرآن پاک دے وچ حضرت ہود علیہ السلام دی قوم دی بےزتی کا بیان ہے. قرآن پاک دے وچ حضرت صالح علیہ السلام کی امت دے عذاب کا بیان ہے. اللہ کریم رب العزت نے فرمایا تیری امت تیرے حکم سے نافرمانی کرتی ہے، سزاواں انہوں دیواں گا، لیکن دوسریاں امتاں نوں پتہ نہیں لگے گا. قبر میں جا کے انہیں سزاواں دیواں گا تاکہ انہوں پتہ لگے، ہور کسی نوں پتہ نہ لگے. میں نبی پاک کی شان کیا تھا، تیری شان اپنے کو زیادہ بنائی ہے. اب نے فرمایا کنتم خیر امت. اللہ کریم نے فرمایا میرا حبیب سارے نبیوں کا امام ہے. فرمایا میرے حبیب کی امت کے لیے یہ ساری امتوں کو افضل ہے. ساری امتوں کو افضل ہے. افضل اس بات سے کوئی روزے نہیں رکھتے، افضل اس بات سے بھی نمازاں نہیں پڑھتے، افضل اس بات سے کہ آپ نے نبی کا حکم نہیں مانتے. اور میرے دوستاں یہ صرف ایسی گل نہیں، افضلیت کی شان لکھتی ہے کہ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عبادت کرو اور جناب ماہ رابعہ رسول بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کر دیکھ لو حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز نے عبادت کر دیکھ لو اور جناب علی اگر نبی پاک کی امت کی شان دیکھنی ہے آج اللہ والوں میں لو سارے رات مسلے دیکھ لو کہ خالق کو مالک کے پانی کے آگے تعبداری طے کرتے ہیں سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والوں تواڈے تے روزے فرض ہیں جننے گھراں دے گھر نے کیا پنواں دے وچ اینے جنازے والے نمازی نے پنواں دے وچ اینے روزے رکھن والے نے یا اینے کلمہ پڑھنے والے نے جن میں آدم تراویاں کے ہوتے ہیں میرے دوست تو سوچ کرتے یہ دعا مانگو گی دعا مانگو گی کرے اور صاحب کے دعا کر مانگتے ہیں نمازی کے دعا پر مانگتے ہیں حاجی کے دعا پر مانگتے ہیں اور ساری دنیا دعا پہ مانگتے ہیں یا اللہ بارش پا دے یا اللہ رحمت کی بارش کر دے اللہ کریم رب العزت خالق و مالک ارشاد فرمایا تیرے اپنے وال بھی بھیج دیا کرو رحمت کا مہینہ آیا ہے رمضان پاک رحمت کا مہینہ آیا ہے اور رحمت کے حاصل کرنی ہے رمضان پاک کی عزت کر لو اللہ کریم نے فرمایا کہ تو رمضان پاک کی عزت کر لو گے رب نے فرمایا میری رحمت ابے تھوڑے تے نازل ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کھان چنگا تین چنگا باہر نے پاکستان جناب علی میں سارے بچے گئے ہیں سانو باہروں دولت آتی ہے پیسے آتے ہیں روپیے آتے ہیں یہ ضرورت ہے جناب علی بھوکیاں مرن دی لیکن میرے دوست ایمان والا بندہ سمجھتا ہے کہ خالق و مالک اللہ کریم رب العزت کا حکم ہے کتب علیکم الصیام رب کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے ہیں اس طرح پہلیاں امتاں نے فرض کیتے گئے سبحان اللہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کا نورانی زمانہ پاک رو کے دربار خدا بندی دے وچ اللہ کریم دربار میں دعا مانگتے ہیں رو کے دعا مانگتے ہیں 300 سال ہوتے ہیں 300 سال ہوتے ہیں آخر جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی اذان سن کے نبی کریم سرکار کون کا نام پاک آیا کہ آدم علیہ السلام نے روح پڑھ گئے جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کی گل ہے چپ کر کے سرکار نے فرمایا کہ تو اللہ کریم نے میرے وچ روح پھونکیا سی اللہ کریم خالق و مالک نے فخ تو فیہ الروحی اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اپنے روح آدم علیہ السلام کے وچ پھونکی ہے جناب آدم علیہ السلام کے ذات گرامی فرماتے ہیں میں اپنا سر اٹھا کے دیکھا عرش مولا کے پاجا کے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مولا کتنا نا ہے کریم نے فرمایا کوئی بےدبی والی گل نہ کر لے فرمایا یہ نہ ہوتا ہے جی یہ ناواں والا نہ ہوتا نہ زمین و آسمان ہوتی نہ مشرق و مغرب ہوتا نہ شمال و جنوب ہوتا نہ بیت الصلاح ہوتا نہ عرش مولا ہوتا آدم علیہ السلام نہ تینوں نہ بناؤں نہ ہوا نہ بناؤں نہ جنت بناؤں دنیا کی کوئی شے نہ پیدا کرتا پر نہ جس نام والے نہ پیدا کرنا مقصود نہ سبحان اللہ آدم علیہ السلام کو یاد کرتا
یاد کرنا ہے نہ تیرے کام آئے گا، مشکل میں میرے کام آئے گا، پریشانی میں میرے کام آئے گا۔ جناب آدم علیہ السلام جدو جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان سنی، نبی پاک کا نام پاک آیا، جناب آدم علیہ السلام روحوں ہٹ گئے، عرض کی تھی مولا خالق و مالک اللہ کریم مولا کائنات، یہ ہو ناج اس نام نے میرے ذہن سے نکل گیا ہے، مولا کائنات آج اس نام کی برکت نہ میرا گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ نبی گناہ تو پاک ہوتے، نبی گناہ تو پاک ہوتے، نبی کو چھوٹا بڑا گناہ ہو نہیں سکتا، اظہار نبوت تو پہلے گناہ تو پاک ہوتے ہیں، آج جو پہلے ہوتے ہیں ادو بھی گناہ تو پاک ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا خالق و مالک نے شفائی و سکتی محمد کے نام، دنیا جہان والوں میں اپنا نبی اپنا حبیب دنیا کر لیا ہے، اس واسطے کر لیا تو گناہ کو پاک کرنے واسطے کر لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا، اس نے آج آگے پیٹ تو جمیا اندر گناہ کو پاک ہو گیا۔ غرض کے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارے نبی جڑے گناہ تو معصوم ہوتے ہیں، کسی نبوت ہو کے گناہ نہیں آ سکتے۔ جناب آدم علیہ السلام پھر بھی اپنے آپ میں کہتے ہیں یا اللہ میرے کو غلطی ہے، یا اللہ میرے کو غلطی ہے۔ شیطان کہتا ہے، شیطان کہتا ہے، شیطان فرماتے ہیں تکبر اراضی میرا خار کر دے، تکبر اراضی میرا خار کر دے، وزنبان لانا گرفتار کر دے۔ اللہ کریم نے فرمایا آپ آدم سجدہ کر، سارے فرشتوں فرمایا سجدہ کر، سارے سجدے کر گیا، تب رب نے فرمایا فاستکبر، شیطان نے اپنے آپ کو بڑا دار کیتا، تکبر کیتا، کہنے لگا یا اللہ اے مٹی جو بنایا تے مینوں بنا اگ وچوں، اگ تاں ہو جاندی ہے مٹی تھلے نوں آندی ہے، میری شان تیری تے آ جا، میں نہیں سکتا۔ ایک دن رب نے اعتراض، پھر رب نے صحیح حکم نہیں دیتا، ایک دن اللہ نے اعتراض کہ اللہ نے صحیح حکم نہیں دیتا کہ میں کہاں جانا وا یہ تھلے نوں آندی مٹی، رب نے صحیح اندازہ لا کے صحیح حکم نہیں دیتا کہ رب کی ذات سے اعتراض۔ دوسرا جناب آدم علیہ السلام کی بےعزتی، آدم علیہ السلام کی بےعزتی، اپنے آپ نے کیا میں بنا، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا خالق و مالک اللہ کریم رب کریم نے ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ رب کریم نے فرمایا آدم علیہ السلام تو تے تیری بیوی جنت میں جو مرضی کھاؤ پیو، جتھے مرضی جاؤ، تیرا پھل مرضی کھاؤ، لیکن ایک گل ہے آج جڑا روکے دا پھل نہیں کھانا، اس رخ دا پھل نہیں کھانا۔ لمبا چوڑا واقعہ کئی دفعہ میں اگے میں ذکر کیتا ہوا، شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھسلاؤ واسطے اما ہوا نو جناب علی استعمال کیا۔ اما ہوا نو کہن لگا تمہیں بتایا کہ آپ پھل جنا منع کیتا کیوں کیتا؟ حضرت اما ہوا فرمانے لگے کیوں؟
کہنے لگا اس واسطے منع کیتا ہے جیڑا اس رخ دا پھل کھا لے گا نا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائے گا، وہ جنت تو باہر نہیں جائے گا کہ رب نے تمہیں باہر کرنا جنت تو اس واسطے آخر میں پھل نہ کھا۔ الٹا مسئلہ جناب علی حضرت اما حوا نے بنا دے خیر لمبی بحث ہو جائے گی، لمبا مسئلہ ہو جائے گا۔ غلط کے میں عرض کر رہا تھا جناب آدم علیہ السلام 300 سال ہوتے رہا، اللہ کریم رب العزت خالق و مالک دے پاک عزیز کی مولا اج مینوں نام پاک یاد آ گیا ہے، اس نام پاک دی برکت نال مولا کائنات میرا جڑا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ کریم رب العزت نے فرمایا میرے پیارے عالم فرمایا صرف تو اپنا گناہ کہنا ہے، قیامت تک جڑا بندہ تیری اولاد وچوں جڑا بھی انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کردیا ہوا اس نام کا وسیلہ پائے گا رب نے فرمایا وہ گناہ معاف فرما دینا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب آدم علیہ السلام گناہ جب معاف ہو گیا، توبہ قبول ہو گئے، اپنے دشمن دیکھا رو کے 300 سال ہوتے ہیں، نہ کچھ سوال نہ کھانا نہ پیتا، 300 سال ہوتے رہے۔ جسم دیکھا جسم کا رنگ کالا کالا ہو گیا، آگے رو رو کے کمی غم دے وچ پریشانی دے وچ میرے کو آ غلطی ہو گئی، میرے کو آ غلطی ہو گئی، آگے غلطی تو پاک جناب آدم علیہ السلام رب نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین میری خلیفہ بناؤں گا۔ یہ رب نے فرمایا میں جنت میں خلیفہ بناؤں گا، رب نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنایا جنت میں، لیکن خلیفہ خلافت کا تاج رکھیا اللہ کریم نے زمین دے کے۔ شاہ اکبر شاہ محمد ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے نے، آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے اس رخ کا دانا کھاتا اور اللہ کریم نے زمین سے کہا آپ کی اولاد جڑی سے پیدا ہوئی تاکہ آپ کی اولاد نبی بھی پیدا ہوئے، رسول بھی پیدا ہوئے اور پیغمبر بھی پیدا ہوئے، غوث بھی پیدا ہوئے، ابطال بھی پیدا ہوئے۔ آپ کی اولاد وچوں رب نے حبیب پاک کی بھی جلوہ گری ہوئی۔ جناب شاہ اکبر فرماتے ہیں آپ کے ایک دانے کی برکت اتنا ظہور ہوا تو اس بوٹے میں کتنی برکت ہونی تھی۔ آپ فرمایا آدم علیہ السلام نے ایک دانا کھانا سی، میں اندازے میں بوٹا جڑا سمیت ہی کھا جانا سی، کس واسطے میں اس بوٹے میں کتنی برکت ہونی۔ لمبیا پیدان درویشہ نہیں ہے گرد کے آدم علیہ السلام نے میرے کے یاد میں میرے رنگ کالا ہو گیا، اللہ کریم نے فرمایا ہو دے رہا، اب کریم نے فرمایا ہو دے رہا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ کی نے، اللہ کریم نے فرمایا ہر مہینے دے 3 روزے، ہر مہینے دے رب نے فرمایا 3 روزے رکھ، 13 14 15 چاند کی 13ویں تے 14ویں تے 15ویں انہوں ایام بیج کہتے ہیں۔ بیج میں نے سفید راتاں نے ساری رات چند جڑا ہے آسمانہ تے چند گیا، اس واسطے انہوں ایام بیج کہتے ہیں۔ سارے رات روشنی والے رات جناب آدم علیہ السلام اپنی زندگی دے وہ ایام بیج دے روزے رکھے۔ پہلا روزہ رکھا
شامہ نو کھولیا تے جسم دا رنگ جڑا سی تیسرا حصہ ٹھیک ہو گیا دوسرا روزہ رکھیا تے شامہ نو کھولیا تے دو حصے رنگ جسم دا ٹھیک ہو گیا تیسرا روزہ رکھیا آدم علیہ السلام نے تے شامہ نو کھولیا تے سارا جسم دا رنگ جڑا سی نور اللہ نور ہو گیا سبحان اللہ رب کریم نے فرمایا آدم علیہ السلام یہ روزے کی برکت رب کریم نے فرمایا یہ روزے تیرے واسطے تیری اولاد واسطے فرض نے اللہ کریم نے ہر مہینے کے 3 روزے 12 تے 36 سال کے 36 روزے سال کے 36 روزے ساڈے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی آ مہینے دے جناب علی 30 دن باقی کے 6 دن روزے ہو جڑے میں سنت رکھنے چاہیے نے عید تو بعد 36 دن یہ بھی ہو گیا اللہ کریم رب العزت خالق و مالک رب دے حبیب پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام تے سال میں 36 روزے پورے کرتے سن فرمایا میری امت جڑی ایک مہینے کے بعد اور 6 روزے رکھ کے فرمایا 36 روزے آدم علیہ السلام کو پورے کرنے کے لیے سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا نے فرمایا کاریاں ہوتا کہ روزے فرض جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نورانی زمانہ پاک رہا کہ جو فرعون دے کو نجات ملی ابھی کہ یا اللہ سانو ہم فرعون جڑا گھر کو ہو گیا تے سانو نجات مل گئی سانو کو کتاب دے اس کتاب دے قانون دے مطابق زندگی گزاری اس کتاب کے مطابق اسی اپنی زندگی گزاری اللہ کریم رب العزت خالق و مالک فرمایا میرے پیارے نبی فرمایا طور تے آگے روزے رکھ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے گئے 1 روزہ رکھے 2 رکھے 3 رکھے 4 رکھے 5 رکھے 6 رکھے 7 رکھے حتیٰ کہ 1 مہینہ روزے رب نے فرمایا رکھ 1 مہینہ روزے رکھ کے رب دے بارگاہ عالیہ وچ گیا یا اللہ مہینہ پورا ہو گیا ہن سانو کتاب دے دے اس قانون کے مطابق اسی زندگی گزاری اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جان لگیا مسواک کی مسواک کر کے جناب علیہ وضو کر کے نہا کے جناب علیہ موسیٰ علیہ السلام کہا اللہ کریم خالق و مالک نے فرمایا میرے کریم تو آنا روزے رکھے نے مہینہ پر اور اللہ کریم نے فرمایا تیرے منہ دے وچ روزے والے خوشبو نہیں ہوگی روزہ رکھنے والے خوشبو نہیں آ رہے یا 10 روزے ہور رکھ کے کہ مسواک نہ کر کے آئے اور نبی کریم سرکار دو عالم کا نورانی زمانہ پاک اللہ کریم رب العزت خالق و مالک اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب کا نورانی زمانہ پاک آ گیا فرمایا قانون تبدیل ہو گیا فرمایا روزہ رکھنے والا جدو روزہ رکھتا فرمایا یہ میٹا جدو خالی ہوتا خالی بیٹے کی فرمایا جی خوشبو ہوتی ہے اللہ کریم رب العزت خالق و مالک نو رب کریم دے حبیب نے فرمایا اللہ کریم رب العزت نو کستوری کے عنبر نال زیادہ پیاری لگتی ہے کہ میرے حبیب کا امتی جڑا یہ بیٹا خالی ہوا ہے رب کریم نے فرمایا وہ خوشبو نو عنبر نال پیاری لگتی کس واسطے میدے خوراک میں میدے جو خوراک نہ آئے میدا خالی جو ہے وہ خوشبو آئے نبی کریم سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور 100 جتنا کن میرے آقا نے ارشاد فرمایا روزہ جگہ حال ہے دوزخ تو بچنے والا طریقہ جو ہے دوزخ
بچا کا طریقہ جڑا فرمایا روزہ ہے۔ اگر دوزخ کو بچنا ہے تو روزہ رکھنا ہے۔ نبی کریم سرکار تو عالم نے فرمایا بندہ دوزخ کو بچتا ہے اس طرح فرمایا بچہ جڑا کان کا بچہ آنے تو نکلتا ہے، کان کا بچہ آنے تو نکلتا ہے۔ میرے آقا سرکار تو عالم نے فرمایا اور بچہ کان کا اڑنا شروع کر دے، آنڈے میں جو نکل کے اڑنا شروع کر دے گئے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے اور ساری زندگی اڑتا جائے، حتیٰ کہ میرے آقا سرکار تو عالم نے فرمایا وہ کان دے بال کے پال جڑے بال کے پر وغیرہ جڑے فرمایا چٹے ہو جائے، آگے تو نکلتا اڑنا شروع کرتے ہوئے اڑدیا بال کے پر جڑے سفید ہو جان۔ میرے آقا سرکار تو عالم نے فرمایا جنہ سفر وہ کان طے کرے گا، میرے آقا نے فرمایا انہیں روزہ رکھنے والا بندہ ہے، اور جرا ایک روزہ رکھتا ہے میرے آقا نے فرمایا انہیں بندہ وہ بندہ دوزخ کو اللہ تعالیٰ کو دور کر دیتے۔ ایک نفلی روزے کی برکت جنہیں نہیں روزہ رکھتا وہ دوزخ کو بچنے کی طریقہ جنا روزہ رکھتا ہے نہیں، روزے نو فرض نہیں سمجھتا، رب دے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، اس بندے بھی کہ دنیا کی زندگی کیسے گزری۔ دوست پہلی امتوں دیکھو کتنے ہزار سال ہو گئے ہیں، قبروں کے حالات میں جنابے والے گزر رہے ہیں، انہوں کے جنابے والے کس حالات میں وقت گزر رہا ہے۔ کبھی سوچ لیا کرو، کبھی خیال کر لیا کرو کہ تو نبی کریم سرکار تو عالم کا غلام ہے، میرے آقا سرکار تو عالم کا کلمہ پاک پڑھنے والا ہے، رب دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں جاتا ہے میرے آقا سرکار تو عالم گرمیاں کے دنوں میں روزہ رکھتے سن۔ مدینہ پاک کی گرمی میں مشہور و معروف ہے، میرے آقا سرکار تو عالم اپنے سر سے پانی پاؤندے ہوں سن، فرماندے ہوتے سن میرے آقا فرماندے سن اور سر کے اتنے پانی پاؤن اور فرمایا سکون پیدا ہوتا ہے، لہذا ثابت ہوتا آ کے روزہ رکھ کے نہانا اور سر سے پانی پاؤنا، اپنے جسم سے پانی پاؤنا، اللہ نے خوش تھے اللہ کا حبیب بھی خوش ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ زوردار صحابی سلمہ بن قیصر کا نام ہے، سلمہ بن قیصر صحابی کا نام ہے۔ جناب نے روزہ رکھا، پہلے سرگی کھان کا کوئی اہتمام نہیں سے، سرگی نہیں سی کھائی جاتی ہے، پہلا روزہ رکھا جاتا ہے۔ جس طرح جناب نے پہلے کام ہے عیسائیاں یہودیاں نے آخیا بھی اسی جناب نے روزے رکھا گے پورے، رمضان پاک سارے کو نبھایا جاتا، رکھا گے اپنے مرضی کے مہینے میں رکھا گے 10 روزے بعد 40 روزے رکھا گے۔ رب نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جڑے عرض کی تھی مولا کائنات خالق و مالک اللہ کریم خالق و مالک رمضان کی فضیلت سانو عطا فرما دے، اسی رمضان کے روزے رکھا گے اور تیرے رمضان کے فضیلت و برکات کو مستفید اسی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمہ بن قیصر دوست صحابی نے صبح تو لے کے شام تک مزدوری کرتے شام گھر آئے روزہ میں ساتھ رکھا اور مزدوری بھی کرتے مزدوری بھی کر لینا جناب نے روزہ بھی رکھا مزدوری کرتا رات کو آئے جس وقت گھر روزہ کھولیا بیوی کہنے لگی جی میں روٹی پکانی ہے، حدیث پاک میں پڑھتے ہوگا تو فاصلت پڑھتے ہوگا قرآن مجید فرقان حمید و اللہ کریم نے واقعہ اشارہ فرما
جناب حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتے جے روزہ کھول کے منجی کے اتنے دلا لیٹ جائے منجی کے اتنے لیٹ جانے شرعی مسئلہ ہے کہ روزہ کھولنے تو بعد اگر سو گیا تو سردی کا ویلا ختم ہو گیا کھان پین کا ویلا ختم ہو گیا جڑا پہلا روزہ رکھتے ہیں انہوں واسطے مسئلہ کہ جناب روزہ کھولنے تو بعد اگر سو گیا تو پہلا روزہ جڑا جناب اس طرح رکھنا پڑے کھا نہیں سکتا حضرت سلمہ لمبے پہ ذرا بھی لگ سیدھا کرنا وا لگ سیدھا کرتے کرتے ساری دیہی محنت بھی کی تھی مزدوری بھی کی تھی اور جناب والے آپ کو نیند آ گئی نیند آ گئی تو بیوی نے جناب والے کھانا پکا کے لے تو بیٹھے حضرت سلمہ سکتے ہوئے کہنے لگے کھا کے کہنے لگے اٹھوتا روزہ کھا کے اٹھوتا کھانا کھا لو حضرت سلمہ بن قیس فرمانے لگے ہوں کھانا کھان کا وقت لنگ گیا میں جناب والے نیند مینوں آ گئی ہے کھانا کھان کا وقت ہوں لنگ گیا ہوں میں کھانا نہیں کھانا ہوں ریسٹ میں روزہ کھانا اگلا دن میں آ گیا جناب علی مدینہ پاک دے گرمی پانی تیاری کری میرے آقا سرکار دو عالم نے فرمایا من صبر علی حرم المدینہ فَكُنْتُ لَهُ شَفِيعٌ وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نبی کریم سرکار دو عالم نے فرمایا جڑا آدمی مدینے کی گرمی کی تعریف کرتا ہے کہ واہ کتنی پیاری مدینے پاک کی میرا کہ ہائے ہائے سر کہتے یہ ہو گیا دیکھو ہو گیا کوئی نماز کوئی جناب والے حاجی حج کرنے واسطے چلیا اپنے پیر کو گیا جا کے کہنے لگا جی میں حج کرنے واسطے چلیا تو وصیت فرما دے فرمایا وصیت ہے کہ مدینہ پاک کے تو حاضری دے مدینہ پاک کا ہر پھل جڑا کھانے تے کسے پھل نو برا نہ آکھے کسے شے نو جناب والے برا نہ آکھے یہ میری وصیت ہے ہر شہر جڑی بھی کھاوے گا تعلیم کرے کتنی پیاری ہے مدینہ پاک جناب والے گیا کھاندیا چیزاں کھاندیا پھل کھاندیا دل میں خیال آیا نہیں کھانا مدینے پاک دل میں خیال آیا کہ مدینہ پاک کا نہیں کھانا جس وقت سے کھٹا ملوں گا دکاندار کہنے لگا بھی نہیں تیرا کھٹا ہے راستا خواب آیا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا وہ حاجیہ حج کرنے والے اپنے پیر کی نصیحت کو بلاؤ والے میرے آقا نے فرمایا میرے مدینے کا دہی کھٹا ہے جا جتوں کتے لفظ کا میٹھا ہو کے آ گیا اللہ اکبر اس کی وجہ جان جاگ آ کے رونے لگ گیا یہ نبی پاک نے فرمایا جتوں نہیں لفظ جا کے جناب والی میٹھا لفظ اوپر کی پیر نے آخیا رسی اوپر میرے کو غلطی ہو گئی روندا پیا ایک دن لنگ گیا 2 دن لنگ گیا 3 دن لنگ گیا جدو نبی پاک نے فرمایا جتوں چنگا لفظ اتنے جا کے بھی روئی جانا آخر حضرت خاتون جنت کے مزار سے جا کے معافی منگی نہیں منظوری ہوئی حضرت امام حسین پاک حضرت امام حسن پاک کے روضہ سے حاضر کی نہیں معافی ہوئی اور بزرگان صحابہ کے بعد جناب والے اور روضہ نے جا کے حاضر کی نہیں معافی ہوئی کہ ایک بزرگ نو کہنے لگا یار میرے کو غلطی ہو گئی ہے کوئی مینوں ذریعہ دس رب دے حبیب کے پاس جا رہی ہے میری توبہ قبول ہو جائے اس نال انہوں نے آخیا اور بھائی صاحب سب تو زیادہ میرے آقا سرکار دو عالم جدی گل منگے سا اپنی زندگی دے وچ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور نبی کریم سرکار دو عالم دے دودھ کے بھرا بھی نے جناب حمزہ دے روضہ پاک کے دعا مانگی شاید تیری توبہ قبول ہو جائے نبی پاک سرکار دو عالم کے چچا جان
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بارگاہ علیہ سے رضا بات سے گیا جا کے رویا روندا رہا اور روندے خواب آ گئے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضرت حمزہ میں تشریف فرمانے حضرت حمزہ حضور کے بارگاہ علیہ سے کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پینڈو جا بندہ یا رسول اللہ اے کو غلطی ہو گئی ہے میں اس جگہ معافی کرنا یا رسول اللہ نے معافی دے دو تے نظر کرم فرمانے سبحان اللہ گھر کے مدینہ پاک کی گرمی مدینہ پاک کی چیزاں جڑیاں نے وہ ادب کی ایمان والے علامہ اقبال